بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں اویسی کیئر سینٹر کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہم اپنے مطلب میں موجود ہیں اویسی کیئر سینٹر میں، اور اللہ کے فضل سے دن بہ دن یہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے رہا ہے، کیونکہ ہمارے جو نسخے ہیں اور اس سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے رہا ہے اور ہمارے نسخے کو دے رہا ہے۔ یہ کسی عطائی حکیم یا نیم حکیم کا یہ سلسلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے مذہبی خاندان کا سلسلہ ہے، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور ہماری جو ہے وہ 4-5 پروڈکٹ ہیں جو اس سلسلے میں ہم ویسی کیئر سینٹر میں دیتے ہیں۔ باقی ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ دوسری مردوں کا علاج کر سکیں یا ان کے ادویات بنا سکیں۔ یہ ابھی بھی یہ حکیم صاحب جو ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر کے خالی کیپسول جو ہیں وہ بھر رہے ہیں، تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پہلی بات میں کروں گا معدے پر، کہ معدے کے بارے میں بہت سے حکماء نے بھی لکھا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اس کے اوپر لکھا ہے وہ شیخ الرئیس صاحب نے لکھا ہے اپنی القانون فی الطب میں۔ القانون فی الطب جو ہے یہ ایک مکمل کتاب ہے، اور اس کو نیم حکیم بھی پڑھ لے، اور اگر اس کے فارمولے وغیرہ جو بات انہوں نے تفصیلاً کہی ہے اس کو سمجھے تو وہ بھی حکیم تقریباً حکیموں میں شامل ہو سکتا ہے۔ شیخ الرئیس کو اللہ تعالیٰ کی دین تھی اور گاڈ گفٹڈ تھے، اور وہ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ آنے والا وقت کیا ہوگا، لوگوں کی غذائیں کیا ہوگی۔ تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ القانون فی الطب جلد نمبر 100 اور حصہ 2 میں 208 صفحے کے اوپر اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو امراض ہیں، خاص طور پہ شوگر کی، ہائی بلڈ پریشر کی، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اصل میں یہ شروع ہوتی ہیں، اموا کہا جاتا ہے آنتڑیوں کو، اور آنتڑیاں جب خراب ہوتی ہیں تو وہ آگے مواد جو بھیجتی ہیں معدے کو، پھر اس سے آگے جو لعاب بنتا ہے، تو پھر اس سے کس طرح کا لعاب ہے، اسی طرح کس طرح کی خوراک آپ نے کھائی ہے اس طرح کا لعاب بنے گا، پھر وہ کس طرح سے آپ کے جسم میں تبدیلیاں لاتا ہے، آپ کی طبیعت میں، آپ کی صحت میں کس طرح سے وہ تبدیلیاں لاتا ہے، وہ صاف ظاہری نظر طور پر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ معدہ جو ہے اس میں قبض کا ہو جانا، دائمی قبض کا، کیونکہ کوئی کہے نا کہ میں مریض ہوں اور میرا معدہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا معدہ ٹھیک ہے وہ مریض ہو ہی نہیں سکتا، یہ پہلی حکمت کی بات ہے، اور یہ لاجک کی بات ہے، فارمولے کی بات ہے۔ جس کا معدہ ٹھیک نہیں ہے وہی مریض ہوگا، اور اب پاکستان میں ہر دوسرا بلکہ ہر پہلا انسان جو ہے وہ معدے کا مریض ہے، اور اس کے لیے معدے میں جو جملہ امراض ہوتی ہیں اس کے بعد جو آگے امراض ہوتی ہیں میں اسی کا علاج کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ میں یہ اویسی کیئر سینٹر کی طرف سے یہ ہم دیتے ہیں اکسیر معدہ، اور یہ جو بھی آپ کی غذا ٹھیک طرح سے آپ کو ہضم نہیں ہو رہی، آپ کی گیس بن رہی ہے، آپ کے معدے میں سوزش ہے، السر ہے، آپ کسی بھی مرض کے میں مبتلا ہے اور آپ کا معدہ کام نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ اکسیر معدہ جو ہے وہ لاجواب چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے شوگر کا سلسلہ، کیونکہ آپ کی آنتڑیاں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ شوگر کا سلسلہ آپ کا خراب ہوتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے آپ کو، آپ کا انسولین جو ہے معیاری طور پہ بننا نہیں بنتا، آپ کے بیٹا سیل جو ہے وہ معیاری طور پہ انسولین نہیں بناتے، اور پھر آپ شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں، آپ کے لبے کے اوپر سوزش بھی آ سکتی ہے، اس کے بیٹا سیل کے اوپر گرد آلود وغیرہ چیزیں جم سکتی ہیں، وہ کام چھوڑ جاتے ہیں، سکڑ سکتا ہے آپ کا لبدبا۔ تو اس کے لیے یہ میں نے 2 صفوف بنائے ہیں، ایک کا نام تریاکے شوگر رکھا ہے، جو کہ آپ صبح
ناشتے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آدھی چمچ چائے والی پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے صفوف شوگر، یہ رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ آدھی چمچ چائے والی 3 گرام جو بنتی ہے وہ پانی کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے جو ٹائپ 1 والا ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 ماہ میں صحت یاب ہو کر اپنی نارمل زندگی گزارتا ہے۔ ان کی یہ نہیں کہ ان کا لبلبہ یہ کام کرتا ہے کہ انسولین بنائے، بلکہ ان کو جو اس شوگر کے ہو جانے کی وجہ سے ان کے جسم میں کمزوریاں آ چکی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں، جیسے اعصابی کمزوری ہو گئی، قوت مردانہ ہو گئی، وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں ان 2 صفوف کے کمبینیشن کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں قوت مردانہ کا علاج کرتا ہوں، وہ بھی جن کو شوگر ہے، جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ان کے لیے، کیونکہ ان کی قوت باہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، جو قبض کے مریض ہوتے ہیں ان کی قوت باہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اس میں یہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے یہ صفوف مغلظ ہے، یہ مادہ تولید آپ کا پتلا ہو، آپ صورت انزال کے مریض ہوں، آپ کو رات سوتے ہوئے بے خوابی ہو جائے، اطلام ہو جائے، آپ جریان کے مریض ہیں، آپ کا مادہ تولید کم بنتا ہے، غیر معیاری بنتا ہے، آپ کو غذا کی کمی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا مادہ تولید کم بنتا ہے اور وہ گاڑھا نہیں ہے، جن کے سپرم کم ہیں، جن کی پلس آتی ہیں ان کی مادہ تولید میں یا ان کے پیشاب میں آتی ہیں، تو ان کے لیے یہ صفوف مغلظ میں نے بنایا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو اپنی پوری زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے جس طرح سے آپ زیادہ صحبت کریں گے، مباشرت کریں گے، جتنی قربت کریں گے اتنا ہی یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، لیکن یہ گولڈن لائف کیپسول کھانے کی وجہ سے یہ 7 کیپسول ہیں اور آپ کی پوری زندگی جو ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ خوبصورتی کے ساتھ اور جو ہے گزاریں گے آپ کی ازدواجی زندگی۔ عیاش لوگوں کے لیے یہ سلسلہ نہیں ہے، اور جو باقی ازدواجی زندگی اپنی گزار رہے ہیں اور وہ بہتر سے بہتر تر یہ گزار سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ 7 کیپسول ہیں، دودھ کے ساتھ کھانے ہوتے ہیں، شام کو آپ کھا سکتے ہیں اور دودھ زیادہ پئیں اس میں۔ اس کے ساتھ یہ دیتا ہوں گولڈن طلا انتشار ہے، یہ جو آپ کے عضو تناسل میں آپ مشت زنی کرتے ہیں، اپنے بچپن میں مشت زنی کی، یا اس کے بعد آپ نے لڑک پن میں مشت زنی کی، یا آپ جو ہے اغلام بازی کے شکار رہے، کثرت جمع کرتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کا سائز کم ہو گیا، پتلا پن آ گیا، ڈھیلا پن آ گیا، مشت زنی سے ٹیڑھا پن آ گیا، تو یہ ان چیزوں کو دور کرے گا۔ یہ 5 قطرے رات کو لگانے اور پیچھے کی طرف سے آگے اشفا کو چھوڑ کے اور نیچے والا حصے کو چھوڑ کے اس کو جذب کرنا ہے اور کپڑا لپیٹ کے سو جائیں، صبح نیم گرم پانی سے آپ دھو لیں، تو یہ آپ کے سختی لائے گا، موٹائی لائے گا، اور جو آپ کی نیچرل سائز ہے آپ کے نسل کے حساب سے وہ آپ کی جو ہے وہ اب واپس آ جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بی پی کی ہم دوائی بناتے ہیں، جو اس وقت حکیم صاحب وہ فلم بھی کر رہے ہیں۔ اچھا سر یہ بتا دیں، یہ بلڈ پریشر والے جو کیپسول یہ کتنے دیتے ہیں آپ؟ یہ صرف ہم 7 کیپسول دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے پہلی سے دوسری خوراک، اور جن کی زیادہ عمر ہے ان کو جو ہے تیسری خوراک میں اللہ فضل دیتا ہے اور ان کو شفا مل جاتی ہے۔ چاہے آپ کو کسی بھی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر آپ کا ہوتا ہے، آپ چاہے کسی کا کولیسٹرول زیادہ ہے، اگر 10-15 سال سے کوئی پیشنٹ ہے، 20 سال سے، وہ بھی اس کے لیے بھی ٹھیک ہے؟ جی وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور چاہے کوئی دل کا مریض ہے، جن کے وال بند ہیں دل کے، جن کے پٹھے کمزور ہیں، اگر یہ 14 کیپسول وہ کھا لے تو ان کے پٹھے، ان کے وال جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ یہ کس سے تیار کرتے ہیں جو آپ؟ یہ دیسی لیمو سے اور شاخ مرجان جو ہے اس سے ہم کرتے ہیں، اور 3 اور جڑی بوٹیاں ہیں جو اس میں ہم ڈالتے ہیں، اور یہ ٹوٹل نیچرلی ہے۔ اویسی کیئر سینٹر کی جو بھی ادویات ہیں وہ ٹوٹلی نیچرلی ہیں۔ یہ جو ہے کیونکہ سردیوں کا اب ہے تو اس میں دوائی کم بنتی ہے، ٹائم لیتی ہے تھوڑا سا بننے میں،
تو اس وجہ سے جن کے آرڈر پہلے سے پینڈنگ ہیں وہ تھوڑا سا ان کے لیے معذرت ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نہ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں اور پریشان نہ ان کو دوائی ضرور پہنچے گی. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بناتے ہیں یہ معجون ہے گینٹھیا یورک ایسڈ کیلسٹرول وغیرہ جن کا ہے اور گینٹھے کی وجہ سے وہ بستر پر ہی لیٹے رہتے ہیں ان کے لیے. یہ شوگر والوں کے لیے سفوف ہے اور جن کو شوگر نہیں ہے ان کے لیے معجون ہے کیونکہ وہ شہد سے بنی ہوئی معجون ہے. فارمولہ ایک ہی ہے. اور پٹھوں کا کھنچاؤ ہو, کسی کو یورک ایسڈ ہو, گھٹنوں کے درد ہو, کوئی بھی اس طرح کا مسائل ہو, وہ اللہ کے فضل سے یہ مکمل طور پہ علاج ہے. اس کے بعد آپ کو علاج کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چاہے آپ یورک ایسڈ کے مریض ہیں, کیلسٹرول کے مریض ہیں, گینٹھے کے مریض ہیں, جوڑوں کے جو بھی مسائل ہیں, وجہ مفاصل, بڑے جوڑوں میں آپ کی نکلس ہے, چھوٹے جوڑوں میں درد ہے, یہ مکمل علاج ہے. اویسی کیئر سینٹر سے آپ جو بھی پروڈکٹ لیں گے یہ مکمل علاج ہے. چاہے شوگر ہے, چاہے بلڈ پریشر ہے, چاہے آپ کا مردانہ کمزوری ہے, یورک ایسڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.